بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حدیث نبوی اور دین اسلام۔ میرا آج کا عنوان ہے اسلام میں عزت و سربلندی کا مفہوم۔ برادران اسلام، آج کے زمانے میں عمل اور عبادت اور روحانیت ہی کا نہیں، عزت و ذلت اور سربلندی و پستی کا مفہوم بھی سراسر الٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں عزت و احترام اور اعزاز و سربلندی کا واحد ذریعہ مال و دولت اور مادی وسائل کی کثرت رہ گیا ہے۔ بلند اخلاق، پختگی کردار، شرافت نفسی اور تقوی و طہارت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ حد تو یہ ہے کہ ایک بدتر سے بدتر انسان جو شرابی، زانی، جوئے باز، مفسد و رشوت خور، بددیانت اور مکار و حدود و اخلاق کا اعلانیہ توڑنے والا ہو، مگر مال و دولت اور کچھ وسائل زندگی رکھتا ہو تو وہ سوسائٹی میں معزز و محترم اور ممتاز مانا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص خواہ وہ کتنا ہی شریف النفس، صاحب اخلاق، بلند کردار، متقی اور خدا ترس ہو، لیکن صرف اس لیے کہ مال و دولت میں دوسروں سے کمتر ہے، سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کے اپنے سارے دعووں کے باوجود ساری دنیا اس وقت لکشمی پوجا میں بری طرح مبتلا ہے۔ اب آپ کو اس بگڑی ہوئی سوسائٹی کو عصر نو صحیح بنیادوں پر قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں شرف و بزرگی اور عزت و سربلندی نہ مال و دولت میں ہے، نہ قوت و غلبہ میں، نہ محلات اور باغات میں، اور نہ وردی اور تمغات میں، بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کوئی شخص کتنا کریم النفس، بلند اخلاق، صاحب کردار، ایمانت دار اور خدا ترس ہے، اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں کس قدر بڑا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تقوی اور خدا ترسی میں بڑا ہوا ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اسباب دنیا اور وسائل زندگی سے بھی نوازا ہو تو وہ اس کے لیے مزید عزت و شرف کا موجب ہے، لیکن انسانی اوصاف سے قطع نظر ہر دو ٹنگے جانور یا انسان نما درندے کو محض اس لیے احترام کا مستحق قرار دے لینا کہ وہ ریشم و حریر میں مبلوس ہے یا اس کے پاس اچھی سواری ہے، تو یہ کام عقل کے اندھوں اور انسان نما جانوروں ہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے تو قوت و طاقت اور سامان خورد و نوش سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان بھی انہی کو عزت و بزرگی کا معیار بنا لے تو ان کو چاہیے کہ جنگل کے جانوروں سے جا ملے۔ دراصل صورتحال کا غیر شعوری نتیجہ ہے یہ اس ذہنیت کا جس کے تجدید کے تحت جدید فلسفہ کے ایک گروہ نے اپنا سلسلہ نسب بھی حضرت آدم کی بجائے جنگل کے جانوروں سے ہی ملانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے لوگوں کو انسان شمار کرنا تو کجا، اللہ تعالیٰ انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ان کے پاس دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن ان سے سننے کی خدمت نہیں لیتے۔ یہ تو نرے جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات سے ایک تحریر۔